ایک زمانے میں چمکتی ہوئی پہاڑیوں اور چاندی کی جھیل کے درمیان واقع ایک عجیب و غریب جنگل میں ایک چھوٹی سی پری تھی جس کا نام لومینا تھا۔ دوسری پریوں کے برعکس جو چمکتی تھیں، لومینا کی روشنی مدھم تھی، جیسے ہوا میں موم بتی کی ٹمٹماہٹ۔ وہ اپنی مدھم چمک پر شرم محسوس کرتی تھی اور اکثر پریوں کی عظیم محفلوں سے دور رہتی تھی۔ ایک شام سلور جھیل کے قریب گھومتے ہوئے لومینا نے پانی کے نیچے ایک نرم نیلی چمک دیکھی۔ متجسس وہ پھڑپھڑاتی ہوئی قریب پہنچی اور اسے سطح کے نیچے آہستہ سے چمکتا ہوا ایک چھوٹا سا ورب پایا۔ وہ نیچے پہنچی اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ورب کو صاف کیا، اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی، میں وشنک گلو ہوں، اپنے دل کی خواہش بتاؤ، میں ایک خواہش پوری کروں گا۔ لومینا ہچکچا۔ وہ ہمیشہ سے دوسری پریوں کی طرح چمکنے کی خواہش رکھتی تھی، لہذا وہ اپنی جگہ سے باہر محسوس کیے بغیر عظیم پریوں کی انگوٹھیوں میں رقص کر سکتی تھی۔ لیکن جب اس نے پرسکون جھیل کی طرف نگاہ ڈالی تو اس نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ چھوٹی چھوٹی مخلوقات، فائر فلائز، کیڑے اور یہاں تک کہ شرمیلی رات کے مینڈک اس کی ہلکی سی چمک کے گرد جمع ہو گئے تھے، اس کی نرم گرمی میں ٹہل رہے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی روشنی سے جنگل کے ڈرپوک انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ لومینا مسکرا دی۔ اس نے ورب سے سرگوشی کی، میں اپنی روشنی ان تمام لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ وشنک گلو نے آہستہ سے دھکیل دیا، پھر غائب ہو گیا، اپنے جادو کو لومینا کے ساتھ ملا دیا۔ فوری طور پر اس کی مدھم چمک ایک گرم سنہری روشنی میں تبدیل ہو گئی تھی جو چمکتی نہیں تھی بلکہ اس کے ارد گرد موجود ہر ایک کو سکون بخش گلے میں لپیٹ لیتی تھی۔ جنگل کی شرمیلی مخلوق لومنا کی منفرد اور تسلی بخش چمک کا جشن مناتے ہوئے خوشی اور رقص کرتی ہے۔ اس دن سے لومینا جنگل کا دل بن گئی، اس کی چمک گمشدہ آوارہوں کی رہنمائی کرتی، سردی کو گرماتی اور سب کو یاد دلاتی کہ نرم ترین روشنی بھی اپنے طریقے سے چمک سکتی ہے۔ اور اس طرح لومنا کی کہانی دور دور تک پھیلی، پریوں اور مخلوقات کو یکساں طور پر سکھاتی ہے کہ یہ آپ کی روشنی کی چمک نہیں ہے بلکہ آپ اسے کس طرح بانٹتے ہیں جو واقعی اہم ہے۔